خداوند کی حتمی خواہش اپنے بیٹے بیٹیوں شاگردوں کے لیے خادموں کے لیے یہ ہے کہ وہ فراخ دل ہو جائیں، وہ ایک ہو جائیں اور ان کی زندگی میں کسی قسم کی پرسنالٹی کلیش نہ ہو۔ یہ پرسنالٹی کلیش بھی جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے۔ شاید اختیارات کو یا گھمنڈ ذہن میں آ جائے، غرور آئے، یا خودی ہو۔ خودی بھی جو ہے انسان کو یونائٹ نہیں رکھتی۔ مسیح یسوع نے اس بات کا بڑا واضح طور پر متی کی انجیل 16 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے۔ تو اس کا مطلب یونائٹ ہونا، یہ خودی کا بھی جو ہے اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ گھمنڈ کا بڑا عمل دخل ہے جو انسانوں کو وہ ملنے نہیں دیتا، ایک روح ہونے نہیں دیتا۔ شاید انسانوں کا بھی اس میں قصور بہت زیادہ، لیکن شیطان کا میں زیادہ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہی بیچ میں اس طرح کی حرکتیں آ کے کرتا ہے۔ اس نے آسمان پر بھی کیا تو زمین پر بھی وہی تعلیم دے رہا ہے وہ، لیکن اس کی تعلیم کو ایمانداروں کو سمجھنا چاہیے، اس کے ہیلے حملوں اور اس کے تیروں کو سمجھنا چاہیے، اس کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو کلام کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے کہ کس کس اینگل سے وہ وار کرتا ہے، کب کب وار کرتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ہم سوئے ہوتے ہیں لیکن سوتے ہوئے تو پتہ نہیں کیا کر جائے گا، کڑوے دانے بھی بیج بو دے گا۔ ہمیں جاگتے اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ چیزیں بھی بھول جاتے ہیں، یہ تو میری بیوی ہے جس پہ اور میں نے کلام پر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے عہد و پیمان میں نے کیا ہے۔ بھول جاتا ہے انسان۔ بھلانے والا کون ہے؟ پیچھے جو سانپ آپ کی ایڑی پہ کاٹتا ہے، اس کو اپنی ایڑی کے نیچے ہی دبائے رکھیں، جہاں آپ نے اس کو ہلایا یہ آپ کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم اس ڈس یونٹی کی روح کو، جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی زندگی میں آتا ہے، اس کو ہم جو ہے بھانپ لیں، اور کسی طرح سے بھی ڈس یونٹی ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، تاکہ ہمارا گھر برباد نہ ہو۔ ایک اور جو بڑا جو عنصر ہے ڈس یونٹی کے، وہ زبان ہے۔ اشتعال انگیز باتیں کرنا، گھمنڈ کی باتیں کرنا، اور زبان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے زہر قاتل ہے، اور یہ زبان جو ہے یہ ڈس یونٹی کا ایک بڑا عنصر بھی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انسان کو برباد تباہ کر دیتی ہے۔ جھگڑے، جدائیاں، اشتعال انگیز باتیں۔ کرنتھس کے خط میں لکھا ہے کہ لفظ جو ہے مار ڈالتے ہیں۔ جب کسی کو مار دو لفظوں سے تو شاید آپ اس کو تھپڑ مارنے اتنا وہ نہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ انسان کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ آئے باپ سے یہی دعا کرتا کہ خداوند یہ ایک رہیں، ایک رہیں، کیونکہ ایک رہنے والے شخص جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ وائز کی کتاب میں اس کی بڑی زبردست ڈیفینیشن کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وائز میں ہم جائیں، داؤد بھی اس بات کو بھانپتا ہے، تو وہ خدا کے حضور میں 141 نمبر زبور میں کہتا ہے کہ اے خداوند، اس کو بھی پڑھوں گا میں آپ کے سامنے۔ مجھے بہت برکت ملی اس آیت کو بھی پڑھ کر کہ وہ اپنے لیے یہ دعا کرتا ہے، 141 زبور، اور اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے
چوتھی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ تیسری آیت سے لکھا، آئے خداوند میرے منہ پر پیرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر۔ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ خدا سے، کیونکہ وہ شاید انسان کے بعض اوقات اپنے بس میں نہیں ہوتی چیز، شاید وہ کرنا بھی چاہے تو وہ انسانی روح سے شاید اس کو قبضہ میں نہیں رکھ سکتا یا کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ آگے خدا کا بندہ کہتا ہے، میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مسرور ہو جاؤں، اور مجھے ان کے نفیس کھانوں سے باز رکھ۔ کھا پیا کے لوکی جڑے نا وہ بھی آپ کو شاید اپنی طرف کھینچنے کی۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ داؤد اپنے لیے اس بڑے بگاڑ ہونے سے پہلے ہی اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے منہ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہے کہ خداوند تو میرے منہ کی حفاظت کر، میرے لبوں کی حفاظت کر، اور لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر۔ تو میرے عزیزو، مسیح نے بڑی درخواست کی خدا باپ سے۔ پہلی درخواست یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اگر آپ وائس کی کتاب میں اس کا پازیٹیو دیکھیں گے تو وہاں پر 4 باب کی 11ویں آیت، بلکہ اگر اس کو اوپر سے پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ 9ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، 1 سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے۔ جب وہ گرتا ہے کیوں کر کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے؟ پھر اگر 2 اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہوگا؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ یونٹی جو ہے یہ جلدی بریک اپ نہیں ہوتی۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند کی فکر پہلی کلیسیا کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ یونائٹ رہیں۔ میرا خیال تھا اس کو میں اور بھی منیمائز کروں گا کلام کو، تو ہم نے دیکھا کہ یونٹی جو ہے کتنا بگاڑ پیدا کرتی ہے، جس کے لیے خداوند نے اپنے باپ سے درخواست کی ہے کہ آئے آسمانی باپ، یہ ایک رہیں، یہ ایک ہی رہیں، ایک ہو جائیں، بلکہ آنے والی نسلیں بھی یہ ایک رہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یسوع ہے، ایک روح القدس ہے، اور ایک خدا ہے، ایک ہی رہیں۔ دوسری بات جو خداوند نے درخواست خدا باپ کے حضور رکھی ہے، وہ آج کا خاص پیغام ہے۔ وہ خواہش خداوند کی بڑی عظیم ہے جو ہمیں خدا سے ملاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور 17 سے 19ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 16ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں میں۔ لیکن جس طرح میں دنیا کا نہیں، وہ بھی دنیا کے نہیں، انہیں سچائی کے وسیلہ سے کیا کر؟ مقدس کر۔ پھر اگر آگے چلے جائیں، مقدس کر، اور جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر
میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے کیا کیے جائیں؟ مقدس کیے جائیں۔ خدا قدوس ہے، پاک ہے، اور جو یرمیہ کی کتاب میں ہم نے حوالہ پڑھا، وہاں پر بھی دو باتیں بڑی اہم یرمیہ کو خدا باپ نے کہی تھی، لیکن اگر تو باز آئے اور میں تجھے پھیر لاؤں گا، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے، تو لکھا تو میرے حضور میں کھڑا ہوگا، اور پھر لکھا کہ تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ بڑی زبردست باتیں جو کہ ایک خاکی انسان کے لیے یہ کی جا رہی ہیں، میرے منہ کی مانند ہوگا۔ یہاں پر ہم چند ایک باتوں کو جو خاص کلیسیا جو پاک ہے، اس کی دلہن ہے، اس کی بے عیبی کو، اس کی مخصوصیت کو اور اس کے پاک ہونے کو خدا باپ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ یہ مقدس ہو، یہ مقدس ہوں۔ مقدس کیوں ہو؟ مقدس کیوں ہوں؟ یہ سوال میرے سامنے آیا تو میں نے خداوند سے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ کوئی گنہگار شخص خدا کے حضوری میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی خدا کے پاس گناہ کی حالت میں اس کے پاس جا سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ تیرے لوگ مقدس ہوں، کیونکہ یرمیہ کی کتاب میں بھی لکھا کہ وہی لوگ کھڑے ہوں گے میرے حضور میں جو لطیف کو کثیف سے جدا کرتے ہیں۔ ایک حوالہ دیکھ کر آگے چلیں گے۔ زبور کی کتاب، اس کا 5واں باب، 5واں زبور، وہاں پر اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دی ہے کہ خدا کے حضور میں کیوں نہیں جا سکتے، کون نہیں جا سکتا، اس کے بارے میں۔ زبور کی کتاب اور اس کا 5واں زبور اور اس کی 4 اور 5 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، اور بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ خداوند کی باتیں بڑی نپی تلی ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ تیرے لوگ مقدس ہو جائیں، موسیٰ جیسے مقدس ہو جائیں، جس نے بنی اسرائیل قوم کے لیے اپنی نجات کو میں سمجھتا ہوں داؤ پہ لگا دیا گیا۔ میرا نام کتاب حیات سے، خروج کی کتاب اگر آپ پڑھیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم پڑھیں گے نہیں، لیکن 32واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لے کے 33ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ جب خدا باپ کے حضور میں ان لوحوں کو لینے گئے تو نیچے لوگوں کا شور ہوا، انہوں نے بدی پر اپنے
کان لگائے اور انہوں نے ہارون سے غلط کام کروایا اور وہ بچھڑا بنوایا، اور جب موسیٰ نیچے آیا تو ہارون سے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ ایک مقدس شخص خدا کے حضور میں کھڑا ہے، ایک مقدس لیڈر. یہ بات اصل میں اس لیے میں نے کہا کہ کلیسیا بہت ضروری ہے. کلیسیا کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اس خدا کے سامنے پاک ترین مقام پر جانے کا حقدار ہے. یہی یسوع مسیح اپنے لوگوں کو، اپنے خدا سے یہ بات کر رہا ہے کہ یہ مقدس ٹھہریں، کہ تیرے حضور میں کسی طرح کے آنے جانے میں رکاوٹ نہ ہو. کاش میری کلیسیا، کاش ڈگروڈ کی کلیسیا اس قابل ہو جائے کہ وہ مقدس بن جائے. اور یہ کوئی مشکل بات ہے؟ یہ تو کام خدا کے روح نے کرنا ہے، صرف ہم نے اپنے آپ کو دینا ہے. تو میرے عزیزو، خدا کے حضور میں مقدس بننا، اور موسیٰ جو ہے کی وجہ سے ہی، اگر آپ زبور نمبر 106 دیکھیں تو وہاں خدا نے ہی کہا، زبور نمبر 106 اور اس کے 23ویں آیت میں لکھا ہے، نکال لیا اگر آپ نے، سب 591 نمبر صفحہ ہے، لکھا اس لیے اس نے فرمائی، خدا نے فرمایا کہ میں ان کو ہلاک کر ڈالتا، میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا. رخنا میں کھڑے ہونے والے شخص، ہماری بڑی دعا ہوتی ہے، آئے خداوند تو اس کلیسیا سے رخنا میں کھڑے ہونے میں لکھ کر نکال، پیدا کر. پیدا نہیں ہوں گے، ہمیں خود خدا کی حضوری میں جانا ہے. اب خدا تو ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایسا شخص. اگر آپ حزقیل کی کتاب دیکھیں تو خداوند نے تو بڑی زبردست جو ہے گلہ کیا، بولا وہ شخص میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی رخنا میں کھڑے ہونے والا ملے. لیکن اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. حزقیل نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 22 باب، حزقیل نبی کا صحیفہ 22 باب اور اس کی 29ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. لگے اس ملک کے لوگوں نے ستمگری اور لوٹ مار کی اور غریب اور محتاج کو ستایا اور پردیسیوں کو ناحق سختی کی، پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے. میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنا میں میرے سامنے. تو جنہوں نے کثیف کو لطیف سے جدا نہیں کیا وہی کھڑا ہوگا نا، وہی مقدس کھڑا ہوگا نا. تو یہاں پر خداوند کو کوئی نہیں ملا تاکہ میں اس کو ویران نہ کروں. پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا. کیوں؟ لوگ ہمارے رخنا میں کھڑے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. یہ چیلنج ہے کلیسیا کو. کلیسیا کے سامنے خدا نے باتیں رکھی ہیں، بولا جب رخنا میں کھڑے ہونے والے نہ ہوں گے تو وہ ہلاک ہوں گے. وہاں کے خادموں کا کیا حال تھا؟ ان کے خادموں کا حال سنیے. اگر آپ اسی باب کی 26ویں آیت میں دیکھیے کہ ان کے خادموں کا، ان کے بزرگوں کا کیا حال ہے. 26ویں آیت میں لکھا ہے، یرمیہ 22:26، اور اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا. انہوں نے مقدس اور عام میں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، مقدس اور عام میں کچھ فرق نہ رکھا اور نجس اور طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا. نجس، گندگی، طاہر، پاکیزگی،
یہی بات خدا کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ یہ خادموں کی بھی، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، جو کمی کمزوریاں ہیں بزرگوں کی، ایمانداروں کی، خادموں کی، ماں باپ کی، کہ ان کا اس میں بڑا گہرا رول ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں کاش سیمول جیسے ہو جائیں، کاش دانیل جیسے ہو جائیں، کاش ایوب جیسے، جن کے بارے میں خدا فخر کرتا ہے کہ یہ میرے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، کاش یوناداب جیسے ہو جائیں۔ یوناداب کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی، یرمیہ 35 باب 19ویں آیت میں، اس کی پوری تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن وہاں پر ایک آیت میں آپ کے سامنے ضرور پڑھوں گا، یرمیہ 35 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یرمیہ کے لیے جو خدا نے کمنٹس دیے ہیں، ان کو آپ پڑھ لیجئے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے رب الافواج اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی، اور آگے اولاد بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے کہنے کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہودا کے قبیلے کو غیرت دلانے کے لیے یرمیہ کو بھی بھیجا، جا ان کو ذرا تھوڑی سی میں پلا، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنے بڑے نبی کو بولا کہ نہیں جی، ہمارے باپ نے منع کیا ہے، ہم اس روئے زمین پر نہ مکان بناتے ہیں اور نہ ہم جو ہے کوئی جو ہے ایسی چیز پیتے ہیں جس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال نہ ملے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس روئے زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں، ہمارا اس روئے زمین پر ایک تھوڑا سا قیام ہے، اور اس تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے یہ بات بڑی زبردست کی ہے کہ ہم اس روئے زمین پر پردیسی ہیں، مسافر ہیں، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہم آسمانی ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ بات تھی، اور اپنے باپ کی بات کو مانا، اور خدا نے اسی لیے اس کو وہ عزت بخشی کہ اس شخص رکاب یونادب، اس کا کوئی بھی شخص میرے گھر میں آئے گا، میرے حضور آئے گا تو اس میں کمی نہ ہوگی بلکہ وہ کرے گا۔ تو وہی لوگ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں گے جن کے ہاتھ صاف ہوں گے اور جن کا دل پاک ہوگا۔ زبور نمبر 24 وہاں پر لکھا ہے، ایسا شخص کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی یہی دعا کی کہ اے خداوند تیرے لوگ مقدس ہوں، ان کو مقدس کر دے۔ خدا مجھے آپ کو بڑی بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم بلندیوں پر جائیں۔ یہ سال کا آخر ہے، اگلے سال ہمیں یہ کمٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے چرچ میں ایسے لوگ ہوں جن کو خدا تلاش کرنا کہ رکھنا میں کھڑے ہوں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک وہ لطیف کو کثیف سے جدا نہیں کرتے، جب تک وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، خدا کے حضور میں شرارت کے فرزند نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور یہی کلیسیوں میں کمی ہے، باپ کے حضور میں یہ دعا کرنا کہ مقدس کر ان کو، تاکہ تیرے حضور میں اپنی کلیسیا کے لیے دعا کر سکیں، یہ ان کے لیے رکھنا میں کھڑے ہو سکیں۔ یہاں پر اگر 10 بندے بھی رکھنا میں کھڑے ہونے والے ہو جائیں، میرا خیال پاکستان کے 10 اسٹیٹ کو تو ذرا وہ خدا ان کے پاس لا سکتے ہیں۔ مقدس لوگ، عام فہم کی بات نہیں، اوپری مسیحیت تو بہت ہے ہمارے پاس، ہم بھی شاید اوپری ہیں، اتنا جو ہے ہم وہ ہماری باتیں لطیف ہوں جس طرح روح القدس کی باتیں ہیں۔ ابھی ٹائم نہیں ہے۔ روح القدس، اگر آپ امثال کی کتاب 8واں باب پڑھیں، وہاں پر خداوند کی پلاو کہ میری باتیں جو ہیں لطیف ہیں، اور اگر تمہارے منہ سے لطیف باتیں نکلیں گی تو پھر تم بہت آگے بڑھ جائے گا۔
خدا کا منہ بنانا. لکھا ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے، اگر تو لطیف کو کثیف تو جدا کر تو میرے منہ کی مانند ہوگا. خدا کا منہ بننا کوئی اتنا آسان ہے کیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ موسیٰ جیسے بن سکتے ہیں؟ خداوند کی باتیں بڑی عظیم ہیں. مقدس لوگ جو ہے ایسا بولے جیسے خدا بولتا ہے. پطرس کے خط میں لکھا ہے اس بات کو کہ تم ایسا کہو جیسا خدا کا کلام. چوتھے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں حوالہ نہیں پڑھوں گا. اور لیکن جھوٹے اور مکار لوگ، ان کا جو ہے حصہ بکھرا جو ہے وہ آگ ہے. تیسرا اور آخری پوائنٹ، ہم زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے، ادھر ہی میں اس کو ختم کرتا ہوں. تیسرا اور آخری پوائنٹ جو خداوند یسوع مسیح نے درخواست کے طور پر خدا باپ کے سامنے رکھا ہے، وہ ہے 23ویں آیت. اور میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور جس طرح تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی کیا رکھ. آخری بات جو ہے محبت رکھ. محبت ان دونوں باتوں کا جو مقدس ہے یا یونٹی ہے، ایک جو ہے حتمی بات ہے کہ تو ان سے محبت رکھ. جو شخص محبت نہیں رکھتا ہے وہ یونٹی بھی نہیں کر سکتا ہے. جو شخص اپنا مقدس بننا چاہتا ہے، محبت نہیں رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے. محبت پاک ہے، بے عیب ہے. محبت کو زوال نہیں. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، برداشت کرتی ہے. محبت ہی سے خدا کا خوف ہے. خدا کا مقدس بننے کے لیے، خدا کا مقدس بننے کے لیے ہمیں خدا کے حضور میں آگے صرف اور صرف محبت کی ضرورت ہے. آئیے اپنے